مذاکرات کا عمل تو ہو گیا ختم. پاکستان تحریک انصاف کیا نئی اسٹریٹجی اختیار کرنے جا رہی ہے اور جیسا ہم نے پریڈکٹ کیا تھا سیدھا باکس جو ہے وہ اسی کے اوپر آ کے بیٹھا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے گیئر جو ہے وہ شفٹ کیے ہیں. توپوں کے رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک دفعہ پھر سے کھل گئے ہیں. اس میں جو پارٹی کے ہارڈ لائنرز ہیں وہ سامنے آئیں گے. پی ٹی آئی پنجاب کی طرف جانے والے تمام راستے احتجاجاً بند کر دے گی. اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کرے گی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. رچرڈ گرنیل ساری ٹویٹیں جو اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ آنے والے ہفتوں کے اندر کیا نئی اسٹریٹجی اختیار کرنے جا رہی ہے اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل تو ہو گیا ختم اور جیسا ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ آخر یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر ان کے ارادے کیا ہیں، وہ بالکل ویسا ہی جو ہے وہ سیدھا باکس جو ہے وہ اسی کے اوپر آ کے بیٹھا ہے. ہماری جو پریڈکشن ہے وہ کافی تک صحیح ثابت ہوئی ہے. تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک تو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ڈسکس کیا تھا بیرسٹر گوہر کی دوسری ملاقات کے حوالے سے. تو آج جب ان سے ایک جرنلسٹ نے، شبیر صاحب ہیں، شبیر ڈار جو جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں یہ بات بتائی کہ جناب میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے نہ وہ تصدیق کر رہے تھے نہ تردید کر رہے تھے. یہ بڑا ایک کلاسیکل طریقہ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ خود بھی ایک وکیل ہیں. تو الفاظ سے کھیلنا دو ہی لوگوں کو بہت، بلکہ تین لوگوں کو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آتا ہے. ایک وکیل، ایک اینکر اور تیسرا مولوی. ان تینوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ کھیلنا بہت بہتر طریقے سے آتا ہے. اپنی بات کو کہنا کس طرح ہے اور لمٹس کے اندر رہتے ہوئے کس طرح بات کرنی ہے وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو خیر، اس سارے معاملے کے اندر جو ہے بیرسٹر گوہر نے نہ اس کی تصدیق کی نہ انہوں نے تردید کی، بلکہ عمران خان صاحب سے کہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے ان سے یہ سوال کیا گیا لیکن کوئی کلیئر کٹ جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے گیئر جو ہے وہ شفٹ کیے ہیں. جنید اکبر صاحب جن کو لایا گیا ہے، انہوں نے کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں شرکت کی اور اپنے آگے کا لائے عمل جو انہوں نے بتایا ہے اس سے بھی کافی تک چیزیں پتہ لگتی ہیں. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کل سامنے آیا. انہوں نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کا احوال انہوں نے لکھا. اس میں لکھا جی، فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے. یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے. یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے. میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پروسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں بھرتی ہے، جس سے سیاسی انتقام کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے. اسے عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں. یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگار اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے. پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی، یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹ پتلی حکومت مجھ پہ جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے. القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی. اچھا، یحییٰ خان پارٹ 2. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ توپوں کے رخ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک دفعہ پھر سے کھل گئے ہیں. پہلے پچھلے 2 ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کافی گڈی چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جب سے آیا ہے تو مذاکراتی عمل بھی جو ہے وہ اب ڈسلوج ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی سخت زبان کا استعمال جو ہے دوبارہ سامنے آ گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی نئی تقرری جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا ہے جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ارشد منہاس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر ہے. راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی بابت جج بنے ہیں جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا، اب یہاں پہ نا پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا وہ ذرا ڈیول فیس سامنے آتا ہے. آپ 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے نہیں ہیں لیکن
اسی سارے معاملے کے اندر ججز کمیٹی جو بنی تھی جس نے بیسکلی آئینی بینچ کے سربراہ کا انتخاب کیا تھا اسی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کمیٹی کے اندر جا کے آپ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اندر جا کے آپ نے شرکت کی. یہاں پہ آپ کو اس جج کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ جج جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو کمیٹی بنتی ہے اس میں کیوں بیٹھتے ہیں پھر جا کے؟ آپ اس میں بھی تو بیٹھ رہے ہیں نا، آپ اس میں نہ بیٹھیے. تو خیر یہ ایک ڈفرینس جو ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ جناب اور جو خبریں ہیں اس کے مطابق جناب جنید اکبر صاحب نے جو حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم پارٹی کی تنظیمیں نو کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو پارٹی کے ہارڈ لائنرز ہیں وہ سامنے آئیں گے. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ سامنے آئیں گے، میں آپ کو پہلے ہی جس دن ان کا جو ہے وہ انتخاب ہوا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے، تو میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے نا جنید اکبر صاحب والا، یہ زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ہاکش ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے پہ اس طرح یقین نہیں رکھتے جس طرح علی امین گنڈا پور نے ایک اپنا چینل جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہارڈ لائنرز وہ سامنے آئیں گے، جو درمیان والے ہیں ہومیوپیتھک قیادت سائٹ پر ہو جائے گی. اب یہ ہومیوپیتھک قیادت کس کو کہہ رہے ہیں؟ مطلب ان سے بندہ پوچھنا چاہیے تھا نا وہاں پہ کہ ہومیوپیتھک قیادت آپ کی نظر میں کون ہے، جو بیسکلی اس طرح احتجاج نہیں کر رہا جس طرح آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے ایم این ایس سے مشاورت کی جائے گی، ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں. پی ٹی آئی پنجاب کی طرف جانے والے تمام راستے احتجاجاً بند کر دے گی، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کرے گی. عمران خان 2025 میں ہی رہا ہوں گے. خان صاحب کا مجھے پیغام آیا ہے کہ ہمیں اس حکومت اور وزیر اعظم سے بہت آگے سوچنا ہے، یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 2 تبدیلیاں ہوں گی، اس ہفتے کچھ لوگ کم ہو جائیں گے، 2 نئے شامل کر لیں گے. علی امین گنڈا پور نے پارٹی میں سب سے زیادہ محنت کی ہے، حکومت پی ٹی آئی کی خواتین اور کارکنوں کو نہیں توڑ سکی. سب پر مقدمہ درج ہیں لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اداروں اور عوام کے درمیان خلیج بہت خطرناک ہے، اس بات کو انہیں بھی سمجھنا ہوگا. پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں بہت غلطیاں کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں. سعد رفیق اس وقت بھی ہمیں آ کر کہتے تھے کہ ایسے نہ کریں، بھگتنا پڑے گا. اب یہ بڑی بات ہے، میرے خیال میں یہ ایک سائن آف میچورٹی ہے جنید اکبر صاحب کی جانب سے کہ وہ اقرار کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم بھی کوئی مطلب یہاں پہ جو ہے نا وہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم نے بھی ماضی میں بہت غلطیاں کی ہوں گی. لیکن اعلیٰ ظرفی جو ہوتی ہے نا وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ جی اس نے مجھے سکھایا ہے اور میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. میرے لیے میں ایسے شخص کی زیادہ قدر کرتا ہوں، میں ایسے شخص کی زیادہ قدر کرتا ہوں جو اپنی ماضی کی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں، اپنے غلط فیصلے کے اوپر ایکسیپٹ کرے کہ ہاں میں نے غلط کیا اور میں آئندہ نہیں کروں گا. مجھے اس سے چڑ چڑھتی ہے، ایسے سیاستدان سے، ایسے شخص سے مجھے چڑ چڑھتی ہے جو اپنی ماضی کو غلطی تو پہلے ایکسیپٹ ہی نہ کرے کہ نہیں میں تو ٹھیک تھا، میں نے تو کیا ہی نہیں کچھ. میرے کو مانے بھی نہ، اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہوئی ہے اور وہ اگر آپ پولیٹیشین ہیں اور آپ کی پبلک ڈومین کے اندر وہ بات آ گئی ہے تو وہ مانے بھی نہ کہ نہیں میری تو غلطی ہے ہی نہیں، میں تو کچھ بھی غلط نہیں کیا. جبکہ پورا پاکستان جانتا ہوتا ہے سب کی غلطیاں ہیں. میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، فوج، جوڈیشری، سب کے میڈیا، سب کے اپنے اپنے کردار ہیں، سب نے اپنی اپنی غلطیاں کی ہیں. ماننا چاہیے، اس سے بہتری آتی ہے، اس سے آپ کے کام میں نکھار آتا ہے. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. مجھے ویسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نا ان ایشوز کے اوپر جو ہے الگ ویلاگس کیا کروں. مطلب اپنے لائف کے جو لیسنز ہیں جو میں نے کم از کم سیکھے ہیں، میں نے بزنس بھی کیا، میں نے ایجوکیشن جب حاصل کی، اپنا کریئر جس طرح بلڈ کیا، جو سیکھا. کئی دفعہ میں یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتا ہوں تو نوجوان وہاں پہ ملتے ہیں، وہ بہت سے سوال کرتے ہیں اس قسم کے کہ جی آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم ظاہری بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں جس طرح پہلے میں نے کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم پرفیکٹ، میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں. لیکن آپ کسی کو گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں، کسی نیو کمر کو، کسی نوجوان کو، کسی اسٹوڈنٹ کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا اپنی زندگی میں اگر آپ یہ کر لیں گے تو شاید آپ کا رستہ جو ہے آسان ہو جائے گا. جو ہمیں مشکلات سے، ہمیں سیکھ کے دشوار گزار رستوں سے گزرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے، آپ کا رستہ شاید ہم سے بہتر ہو، آپ کا رستہ شاید ہم سے زیادہ آسان ہو. خیر جنید اکبر صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا ہماری حکومت میں اداروں کی مداخلت بہت زیادہ تھی، جو لوگ اس وقت ہمیں چھوڑ کر گئے ساری غلطی ان کی نہیں تھی، اس میں کچھ لوگ صرف ہمارے رویوں کے باعث الگ ہوئے. ہمیں معلوم ہے کہ حکومت پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جو ہے پی ٹی آئی کا وقت پہنچا تھا، تو اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس میں شرکت کی جو ہے انہیں باقاعدہ طور پہ دعوت دی گئی ہے مولانا صاحب کو. اور
JUIFA اور PTI کے درمیان ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے ممبران سینیٹر کامران مرتضیٰ اور اسد کیسر صاحب ہوں گے. عمر ایوب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں گے. انہوں نے ان مانیٹرڈ ماحول میں ملاقات نہیں کروائی. صاحبزادہ حامد رضا کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا گیا. ہم جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں آئے ہیں. تو اس کے اوپر بیسیکلی اب تیاری ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی بڑا فرنٹ بنایا جائے. آئی جسٹ ونڈر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ طور پہ بطور صدر KP کے PTI انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر دیا گیا ہے. اور بیرسٹر گوہر نے جو ہے یہ استعفیٰ ان کا منظور کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنید اکبر کو نیا صدر KP کے PTI جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ PTI نے ایک ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ انگیجمنٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے. اس میں رؤف حسن کو کنوینر بنایا گیا ہے اور عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ اس کمیٹی میں ہوں گے. دوسری جانب فارن افیئرز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے جو ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ ایک نئی کمیٹی پہلے بنی تھی, اسے تحلیل کر کے ایک نئی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ سجاد برقی, شہباز گل اور عاطف خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور زلفی بخاری جو ہے وہ اس کے کنوینر ہوں گے. اچھا جی, ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہوئی ہے اور وہ ہے رچرڈ گرنیل کے حوالے سے. رچرڈ گرنیل جو کافی پاکستان تحریک انصاف کی فالوئنگ اس نے حاصل کر لی, سارا کچھ ہو گیا. اب ہوا یہ ہے کہ اس کی ٹائم لائن کے اوپر سے فری عمران خان کی ساری ٹویٹس ڈیلیٹ ہو گئی ہیں سوائے ایک کے. صرف ایک ٹویٹ رہ گئی ہے, باقی ساری ٹویٹیں جو اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. اس نے جیو کو جو ٹیگ اس نے کوٹ ٹویٹ کر کے جواب دیا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اور عمران خان کے حوالے سے جو بار بار ٹویٹیں کرتا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. اب اس کے اوپر 2-3 رائے اس سلسلے میں پائی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ جناب چونکہ اب وہ ایک آفیشیل عہدیدار بن چکا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا, تو اس لیے اس نے ماضی کو جو ہے واش آؤٹ کر دیا ہے. اچھا, اب میرے لیے دس از ایکچولی کوائٹ اسٹرینج بیکاز آبویسلی پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ جی اگر آپ حکومت میں آ جائیں تو آپ ماضی کے اندر جو کچھ آپ نے کہا ہوا ہے آپ اس کو چینج کر دیں. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ جناب جو ایک پمپ بنا ہوا تھا کہ جی بس ٹرمپ آئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا امریکہ سے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی, شاید دیر از اے پالیسی شفٹ کہ نہیں بھائی ابھی ہم نے انگیج نہیں کرنا, کم از کم آگے چل کے شاید ہم ضرور کریں. تیسری بات یہ ہے کہ شاید کوئی گلچ ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہ اس کی پرانی ٹویٹیں جو ہے ساری ڈیلیٹ ہوگی. لیکن بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ اس پلیٹ فارم کا جو مالک ہے وہ تو خود آپ کی انتظامیہ کا حصہ ہے, یعنی کہ ایلون ماسک. سو اٹ ریئلی لکس کوائٹ اسٹرینج. دیر از نو ایکسپلینیشن. اس نے خود کسی ٹویٹ کے ذریعے کچھ انفارم نہیں کیا ہوا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کس طرح ہے. لیکن بہرحال وہ ٹویٹیں جو ہیں وہ ساری ڈیلیٹ ہو گئی, صرف ایک ٹویٹ فری عمران خان کے نام کی جو ہے اب وہاں پہ رہ گئی ہے. اس کے علاوہ اور ایک جو امریکہ کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ امریکی سرمایہ کاروں کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ 2 روزہ دورے کے اوپر پاکستان آیا ہے اور اس دوران سرمایہ کاری کے مختلف معاہدوں کے اوپر جو ہے دستخط کیے گئے ہیں. اچھا, اس کے وفد کی قیادت جو ہے وہ ٹیکسس ہیج فنڈ کے مینیجر اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر گینٹری بیچ جو ہیں وہ اس پہ جینٹری بیچ وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ ایک وفد کا پاکستان کا یہ دورہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پاکستان کے اندر جو کنسرن پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے مختلف ممالک کی جو فنڈنگز بند کی ہیں اس میں پاکستان کے بھی اندر بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے جس کو امریکہ فنڈ کر رہا تھا USAID کے ذریعے, وہ فنڈنگز بھی روک دی گئی ہیں. اس میں اینٹی نارکوٹکس کے بہت سے پروگرامز تھے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سے پروگرامز تھے, انرجی سے ریلیٹڈ بہت سے پروگرامز تھے, کنسٹرکشن ورک سے ریلیٹڈ بہت سے پروگرامز تھے جو کہ بند کر دیے گئے ہیں. ہمارے یہاں پہ میں تھوڑا سا ویسے یہ آپ کو اچھی بات ہے, ٹاپک چونکہ ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ ٹکا کے امریکہ کو گالی دی جاتی ہے. بالکل, مطلب ہمارے یہاں پہ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد وہ ظاہری بات ہے اس کارڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹکا کے کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے وقت کے اندر بوقت ضرورت اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ آپ کو جو ہے وہ کھل کے اس بارے میں بات کریں گے کہ USAID کے ذریعے پچھلے اگر 10, 15, 20, 25 سال کے اندر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو کتنے پروجیکٹس ہیں جو ایکچولی امریکہ کی جانب سے فنڈ کیے گئے. ہم لوگ اس سارے عرصے کے دوران, میں چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران جب امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے والا ساری کیمپین چل رہی تھی تو وہاں پہ KP کے اندر جو ہے وہ امریکی جو عہدیدار تھے, جو ڈپلومیٹک سٹاف تھا,
ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, ان کے ساتھ تقریب بھی ہو رہی تھی, بلکہ ایک آدھی تقریب جو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شاید اس میں گنڈا پور صاحب نے شرکت بھی کی تھی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری حکومت کرائی, نہ لوگوں کو پیسے بھی پھڑ دینے, نہ لوگوں نے پیسے بھی پھڑ دینے. اچھا پھر اور کچھ ہوتا ہے تو پھر ان کو شکایت بھی لگاتے ہیں. یہاں پاکستان میں جب کچھ ہوتا ہے پھر ان کو شکایت بھی لگاتے ہیں. یہ عجیب ایک دوگلا پن ہے. بتاتے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ بتائیں عوام کو کہ جی یو ایس ایڈ کے ذریعے آپ نے کتنے پروجیکٹس یہاں پہ کیے ہیں, بتانا چاہیے. بلکہ خان صاحب کے دور میں کتنے ہوئے, 3.5 سال کے اندر ان کے دور کے اندر یو ایس ایڈ کے کتنے پروگرامز ہوئے. میں کہوں گا اپنی ٹیم کو وہ بھی نکال کے آپ کے ساتھ ڈیٹیل اس کی شیئر کر لیں گے, اتنا اوکھا کام نہیں ہے, یہ پبلک انفارمیشن ہے جو اکثر ویب سائٹس کے اوپر سے مل جاتی ہے. اچھا جی, جہاں پہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ یو کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ یو کے نے جو ہے وہ اپنے شہریوں کو ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور انہوں نے خاص طور پہ ان کو کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ان جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, مطلب وہاں پہ ان نیسیسری ٹریول جو ہے وہ نہ کیا جائے. ایک تو انہوں نے کہا ہے جی پاک افغان بارڈر جو ہے 10 میل کے فاصلے تک جو ہے وہ آپ اس بارڈر کے قریب مت آئیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی باجوڑ, بنو, سوات, پشاور, شمال اور جنوبی وزیرستان, KKH یعنی کہ کراکرم ہائی وے کے اوپر جو ہے مانسیرا سے لے کے چلاس تک, یہ کوہستان کا علاقہ بنتا ہے سارا, یہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹریول کو اوائڈ کریں. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مانسیرا سے چلاس کا جو بیلٹ ہے, اسی چلاس کے پاس جو ہے وہ کئی فارنرز کو ناگا پربت بیس کیمپ کے اوپر جو ہے وہاں پہ قتل کیا گیا تھا. تو یہ وہی بیلٹ بنتی ہے جس سے کہا گیا کہ جی آپ یہاں پہ اس کو اوائڈ کریں. یہاں پہ کئی دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد یہیں پہ جو ہے وہ چائنیز انجینئرز کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا چکا ہے اسی بیلٹ کے اوپر. تو بلوچستان میں بھی جو ہے وہ مختلف علاقوں انکلوڈنگ گوادر یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس کو اوائڈ کریں. آزاد جموں کشمیر کی جو کنٹرول لائن ہے اس سے بھی 10 میل دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ اوائڈ کریں. یہ یو کے کی جانب سے آئے. دوسرا بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے لیے محمد اقبال حسین صاحب, ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے اگلے آنے والے چند ماہ کے اندر ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ناؤ دس از اے بگ ڈیولپمنٹ. مطلب 1971 کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو جس طرح کے تعلقات رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹرن آ رہا ہے, اور یہ بڑا پازیٹیو ٹرن ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان دو ملکوں کے درمیان بہت پوٹینشیل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ماضی کو بھلانے کا, اس کو ریپیئر کرنے کا اور ایکسپلور کرنے کا. ہم دونوں کے کلچرز ملتے ہیں, ہم دونوں کے مذہب ملتے ہیں آپس میں, ہم دونوں آپس میں ملتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. تو بہت سی چیزیں کامن چیزیں ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا سکتے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ سکتے ہیں, اور میرا خیال میں یہ انٹریکشن جتنا انکریز کیا جائے گا پاکستان کو اس کو ڈپلومیٹکلی, سوشلی اینڈ فائنینشلی, تینوں میرے خیال میں, اینڈ پولیٹیکلی آلسو اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایون دو مطلب ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو بوقت ضرورت ہم نے برا بھلا بھی کہا ہے اور بوقت ضرورت اس کا استعمال بھی کیا ہے. ہم نے لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے شیخ مجیب کی مثالیں بھی دی ہیں کہ جس طرح شیخ مجیب نے سب کچھ کیا تھا ویسے کرو, لیکن پھر اسی شیخ مجیب الرحمان کو جب گالی دینے کی باری آتی تو شیخ مجیب الرحمان کو گالی بھی دیتے تھے. پھر ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے جب بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آیا تو اس سے پہلے ہم 1971 کی اگزامپلز دیتے تھے, شیخ مجیب الرحمان کی بات کرتے تھے. جب وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے جو ہے وہ سارا تختہ الٹ گیا اور انہوں نے خود شیخ مجیب الرحمان کو اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا, اس کے اسٹیچوز وغیرہ کو اور اس کے مطلب حسینہ واجد کو بھی فارغ کر دیا, تو پھر وہ ہمارے لیے برا ہونا شروع ہو گیا, ہماری چند سیاسی جماعتوں کے لیے. تو ہمارے یہاں پہ بھی جو معاملات ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں ملک ون کنٹری ٹو اندر, تو میں تو اس کو پوری طرح پروپوز کروں گا کہ ہر صورت پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے یہ تعلقات زیادہ بہتر ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ جو ہے گرم جوشی کے ساتھ ہونے چاہیے اور جلدی ہونے چاہیے. دس از اے گولڈن اپرچونٹی, یہ ونڈو کھلی ہوئی ہے, اس کا بھرپور استعمال کریں. میں جہاں پہ بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات کی بات کر رہا ہوں وہیں پہ افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اپڈیٹ شیئر کرنا چاہیں گے. ہمیں کبوتر نے یہ خبر دی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے بڑی اس وقت جو ہے وہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے معاملات کو ریزالو کیا جائے. آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ آرمی چیف اور مختلف جو KP سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی آپس میں ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں طالبان کے ساتھ معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے وہ تجاویز بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے چند سینئر سیاستدانوں سے
افغان حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو انوائٹ کیا جائے کابل، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے، انگیج کیا جائے، تاکہ جو آپس میں رف پیچز آئے ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان کو جو ہے سمودن کیا جا سکے، ان کو ٹھیک کیا جا سکے۔ مشاہد حسین سید کا نام جو ہے وہ مجھے بتایا گیا وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ مطلب جو نام ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سے میری اطلاعات کے مطابق چند پولیٹیشین سے آلریڈی افغان گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے ان کو انوائٹ کرنے کے لیے، اور چند سے جو ہے وہ آنے والے ہفتوں کے اندر ان سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔